بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بصرہ میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ نوجوان آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا تو اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر وہ نوجوان بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہوگا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر جا پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھتا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار سارے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سب سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ رابعہ نے حضرت کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو اور شادی کی درخواست لے کر آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ اے نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ معافی مانگتا ہے تو اس سے مانگ، تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کریں تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ فرما کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرے کی راتیں گونج اٹھتی تھی اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی اس کا کوئی پتہ نہیں چلا اور کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولتی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔